بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. خواتین و حضرات، آج کی یہ باوقار تقریب ہم پاک فضائیہ کے میر کارواں جناب ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نشان امتیاز ملٹری، ورثۂ شہداء، غازیان فلکزاد، پاک فضائیہ کے افسران اور دیگر مہمان گرامی کو خوش آمدید کہتے ہیں. مجاہدین افلاک کو سلام. آج کا دن ایک تاریخ ساز دن ہے. آج کا دن سلام پیش کرنے کا دن ہے ان بیٹوں کو جو وردی کے پیرہن میں لپٹے ان سجیلے جوانوں کو جو اپنے خون سے تاریخ رقم کر رہے ہیں. یہ وطن ہمارا وطن پاکستان، یہ صرف ایک نام نہیں بلکہ انتہائی باریکی سے بنا علامہ اقبال کا وہ تخیل ہے جو تکمیل کے مراحل طے کرتا ہوا ایک مملکت بنا، اور حاصل کی ہم نے آزادی. خواتین و حضرات، یوم فضائیہ حرمت وطن کی آبیاری کا دن ہے. ارض پاک کی رکھوالی کرتے ہوئے جان دے کر جاویداں ہو جانے والے شہداء کو سلام پیش کرنے کا دن ہے. یوم فضائیہ شجاعت اور قربانی کی لازوال داستان ہی نہیں ہے بلکہ وطن عزیز کی فضائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی علامت بھی بن چکا ہے. انہی داستانوں میں جڑی ہے کچھ ایسے مجاہدوں کی کہانیاں جس میں سب سے پہلے 1965 کے غازی امتیاز بھٹی کی زندگی پر مبنی دیکھتے ہیں یہ ڈاکیومنٹری. 1 ستمبر کو جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی پاک فوج نے چھمب سیکٹر میں دشمن فوج پر حملہ کر دیا. بزدل دشمن نے پسپائی کی خفت مٹانے کے لیے 4 ویمپائر طیاروں کی ایک فارمیشن اپنے زمینی دستوں کی مدد کے لیے بھیجی. سرگودا ایئر بیس کے ADA ہٹ میں اس وقت فلائٹ لیفٹیننٹ امتیاز بھٹی اپنے کمانڈر اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی کے ساتھ ڈیوٹی پر مامور ہیں. ADA کا سائرن بجتے ہی یہ دونوں شیردل شاہین اپنے F-86 طیاروں کی طرف لپکے اور چند منٹوں میں چھمب کے محاذ پر ان کی عقابی نگاہیں دشمن کے جہازوں کو تلاش کر رہی تھیں. اگلے چند لمحوں میں رفیقی 2 بھارتی جہازوں کو اپنی گولیوں کا نشانہ بنا چکے تھے، جبکہ بھٹی اپنے جہاز کو تیسرے ویمپائر کے عقب میں پوزیشن کر چکے تھے. چشم زدن میں ہی ان کے F-86 طیارے سے آگ برستی گولیوں نے دشمن کے جہاز کے پرخچے اڑا دیے. اب بھٹی نے چوتھے ویمپائر کو بھی شکار کرنے کا فیصلہ کیا. بھاگتے ہوئے ویمپائر سے اپنا فاصلہ کم کرتے ہوئے بھٹی نے ایک بار پھر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی، جس سے دشمن طیارے کو کافی نقصان پہنچا. آخری حربے کے طور پر دشمن ہواباز اپنے جہاز کو 200 فٹ سے بھی نیچے لے گیا، لیکن بھٹی نے یہاں بھی اس کا تعاقب جاری رکھا. دشمن ہواباز اپنے شکستہ طیارے پر قابو نہ رکھ سکا اور زبیبوس ہو کر خاکستر ہو گیا. آنے والے دنوں میں فیروز پور کی فضاؤں میں دشمن کے نیٹ طیارے کی تباہی اور دوسرے کو جزوی نقصان پہنچانے کے علاوہ وہ امرتسر ریڈار اسٹیشن کو تہس نہس کرنے والی فارمیشن کا بھی حصہ تھے. اس ناقابل فراموش جرت اور بہادری کے اعتراف میں فلائٹ لیفٹیننٹ امتیاز بھٹی کو حکومت پاکستان نے ستارہ جرت سے نوازا. بچی صاحب، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ابھی آپ کی ڈاکیومنٹری دیکھ رہے تھے تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر دیکھا جائے فارمیشن وائز تو آپ کا تعلق 15 اسکواڈرن سے تھا اور رفیقی صاحب نمبر 5 اسکواڈرن میں تھے، تو آپ دونوں ایک ساتھ فارمیشن میں کس طرح ہوئے، یہ کیسے ہو پایا، یہ ذرا ہمیں بتائیے. میری جب اسکواڈرن میں پوسٹنگ ہوئی تو 19 اسکواڈرن وہ تھا. رفیقی صاحب فلائٹ کمانڈر تھے. تب سے میری ان کے ساتھ ایسوسیشن چل رہی تھی. تو 1 سپتمبر کو صبح 4 بجے سے لے کے ہم لوگ ڈیوٹی پہ تھے سارا اسکواڈرن. 12 بجے کے قریب رفیقی صاحب اپنے اسکواڈرن پائلٹس کو لے کے وہاں پہنچ گئے اور کہنے لگے بھاگ جاؤ بھائی، اب ہماری باری ہے. تو میں، اللہ کی دین ہوتی ہے یہ، مجھے ایسے ہی خیال آیا، میں ان کے پاس چلا گیا. میں نے کہا سر میں نے آپ سے کبھی سفارش نہیں کی، کوئی چیز مانگی نہیں. کہنے لگے آئی نو دیٹ، مانگ لو. تو جب میں نے ان سے ریکویسٹ کی، مجھے کہنے لگے جتنا تمہیں جانے کا شوق ہے اتنا میرے لڑکوں کو بھی شوق ہے، تو ایسے کرو تم اپنے آپ کو نمبر 1 ہی رکھو جانے کے لیے،
اور میرے اسکواڈرن کا کوئی پائلٹ نمبر 2 رکھ لو اپنا, وچ آئی ڈیڈ. 1965 کے ایک عظیم ہیرو ایئر کوموڈور امتیاز بھٹی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کی بھرپور تالیوں میں ان کو رخصت کرنا چاہیں گے. اب ہم ذکر کریں گے سن 1971 کے اس جرری سپوت کا جو آخری دم تک شیروں کی طرح لڑا اور دشمن کی عددی برتری کے باوجود وہ ان پر حاوی رہا. دیکھتے ہیں فلائٹ لیفٹیننٹ سعید افضل کی زندگی پر مبنی ایک مونٹاج. سعید افضل جون 1968 میں بطور فائٹر پائلٹ پاک فضائیہ کی شاہینوں کی صف میں شامل ہو گئے. 1971 کے اواخر میں پاک بھارت کشیدگی کے دوران فلائٹ لیفٹیننٹ سعید کو نمبر 14 اسکواڈرن ڈھاکہ میں تعینات کیا گیا. مشرقی پاکستان میں پاک فضائیہ کے اس اکیلے اسکواڈرن کے مقابلے پر بھارتی فضائیہ کے 10 اسکواڈرن تعینات تھے. 4 دسمبر 1971 کا دن طلوع صبح کے ساتھ ہی پاک فضائیہ 2 انٹرسیپشن مشنز اڑا چکی تھی. تیسرے مشن کے لیے اسکواڈرن لیڈر جاوید افضال اور فلائٹ لیفٹیننٹ سعید افضل F-86 طیاروں میں محو پرواز ہوئے ہی تھے کہ ان کا سامنا 4 انڈین ہنٹر سے ہو گیا جو ڈھاکہ ایئر فیلڈ پر حملہ آور ہونے آئے تھے. شوق شہادت سے سرشار سعید شاید اسی موقع کی تلاش میں تھے. انہوں نے فوراً ایک ہنٹر جہاز کو اپنے نشانے پر لیا اور اگلے ہی لمحے اسے آگ کے گولے میں تبدیل کر دیا. اسی اثنا میں انڈین MiG 21 اور Su-7 طیاروں کی ایک اور فارمیشن بھی ہنٹرز کی مدد کے لیے آ پہنچی. بدقسمتی سے ان کا جہاز دشمن کی گولیوں کا نشانہ بن گیا. ان کے آخری الفاظ یہ تھے, میرا جہاز ہٹ ہو گیا ہے اور میں ایجیکٹ کر رہا ہوں. یہ علاقہ باغیوں کے قبضے میں ہونے کی وجہ سے ان کا کوئی سراغ نہ مل سکا, اس لیے انہیں بعد ازاں مسنگ ان ایکشن ہونے کی بنیاد پر شہید قرار دے دیا گیا. ان کی بے مثال جرت اور ثابت قدمی کے اعتراف میں انہیں ستارہ جرت سے نوازا گیا. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان اس جرری شیر دل سپوت کے بھائی کرنل حمید افضل موجود ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں انہیں اسٹیج پہ دعوت دیتی ہوں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی فیملی میں زیادہ تر افراد کا تعلق پاک آرمی سے ہے, آرمی انہوں نے آپٹ کی, تو یہ شاہین بننے کا فیصلہ سعید صاحب نے کیسے کیا, کس نے انسپائر کیا انہیں؟ بیسیکلی سعید کو بچپن سے شوق تھا جہاز اڑانے کا. بہرحال یو رائٹ, میرے فادر, دادا, میرے پردادا سب آرمی میں ہی تھے, تو اس کے لیے انہیں اپنے دادا کی سفارش کی ضرورت پڑی اور انہوں نے پھر میرے فادر کو بولا کہ اس کو ایئر فورس میں بھیجیں. پھر پاکستان ایئر فورس میں 1968 میں ایز پائلٹ آفسر وہ کمیشن ہوئے. لیٹ می سے کہ اس کے اندر ایک بڑی فائٹنگ اسپرٹ تھی, بہت فائٹنگ کوالٹی تھی, مطلب کہ نیور ٹو گیو ان, ہی وڈ ناٹ سرینڈر. تو وہ جو جذبہ تھا نہ ہارنے کا, چاہے وہ کھیل کا میدان ہو چاہے وہ جنگ کا میدان ہو, وہی جذبہ لے کے انہوں نے اپنا یہ مشن مکمل کیا. وہ وقت آپ کی فیملی کے لیے کتنا مشکل تھا, بیکاز یو نیو ہز اسپرٹ. کیا یہ ایک امید جگاتا تھا کہ شاید وہ واپس آ جائیں گے؟ جی, جب خبر آئی تو اٹ واز اے گریٹ شاک. انفیکٹ جب میرے والد آئے گھر پہ تو ان کے شاید چہرے پہ کوئی ایسے تاثرات تھے کہ میرے والدہ کو پتہ چل گیا کہ دیر سم تھنگ ریئلی رانگ. اس وقت ہم تینوں بھائی 2 فوج میں اور 1 ایئر فورس میں تھے, تو انہوں نے سوال کیا کہ کون سا والا ہے, ہی سیڈ سعید. تو شی نیو کہ someone had been missing. ماں ہونے کے ناطے جب تک وہ کنفرم نہیں تھا تو she would keep going. When the Biharis came, there were camps established. So she would visit their camps with a photograph کہ شاید کوئی ان کو اطلاع مل جائے کسی سے. He did us very proud as a family. He fought very bravely, and for that the Air Force also recognized him and awarded him the Sitar-e-Jurat, and he died with his boots on.
اس قوم کی ماؤں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے شاعر نے کہا ہے، اے پتر ہٹا دے نہیں وکتے۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں دعوت دینا چاہوں گا ہادیہ ہاشمی کو۔ ہاشمی اب ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں معراج طیاروں کے حوالے سے 5 دہائیوں پر محیط ایک دستاویزی فلم۔ 1965 کی جنگ میں حاصل ہونے والی برتری کو مزید تقویت دینے کے لیے ایئر مارشل نور خان کی قیادت میں پاک فضائیہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 18 مارچ 1968 وہ تاریخ ساز دن ہے جب 6 معراج طیاروں پر مشتمل پہلی فارمیشن PAF بیس مسرور پر لینڈ ہوئی۔ ان جہازوں کی پاک فضائیہ میں شمولیت کو ابھی 3 برس ہی گزرے تھے کہ شکست خوردہ دشمن نے ایک بار پھر جنگ کا محاذ کھول دیا۔ جنگ کے آغاز ہی سے معراج طیاروں نے دشمن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا کر پاک فضائیہ کی اعلیٰ قیادت کی دور اندیشی پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ امرتسر ایئر فیلڈ کی تباہی ہو یا مکریاں ریلوے اسٹیشن پر بمباری، دشمن کے علاقے میں اس کی نقل و حمل اور اہم تنصیبات پر نظر رکھنی ہو یا فضائی معرکوں میں دشمن کے جہازوں کو خاکستر کرنا، معراج طیاروں نے فضائی جنگ کے ہر میدان میں پاک فضائیہ کی برتری ثابت کی۔ پاک فضائیہ کے بیڑے میں شامل معراج طیاروں کی کثیر تعداد کو آپریشنل رکھنے کے لیے 1977 میں کامرا کے مقام پر معراج ری بلڈ فیکٹری قائم کی گئی۔ پاک فضائیہ کے باصلاحیت انجینئرز اور ہنرمند ٹیکنیشینز کی انتھک کاوشوں سے اس فیکٹری میں اب تک سینکڑوں معراج طیاروں کی اوور ہالنگ اور اپ گریڈیشن ہو چکی ہے۔ 27 فروری 2019 کو بھارتی اہداف پر پاک فضائیہ کے معراج طیاروں کی کامیاب گراؤنڈ سٹرائک ان جہازوں کی افادیت اور ہمارے اسلاف کی دور اندیشی کی ناقابل تردید گواہی ہے۔ اب ہم دعوت دیتے ہیں معراج طیارے کے پاک فضائیہ میں بنیاد رکھنے والے ہوابازوں میں سے ایک کوہنہ مشق پائلٹ اور دور حاضر کے ابھرتے ہوئے ایک معراج پائلٹ کو۔ استقبال کیجئے ایئر وائس مارشل فاروق عمر اور اپنے ویٹرنز کی تقلید کرنے والے فلائنگ آفیسر حسیب۔ فاروق صاحب، ہم آپ کو اسٹیج پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب معراج طیارے کو پاک فضائیہ کے دستے میں شامل کیا کہ obviously یہ ایک نیا طیارہ تھا، یہ تمام تر عمل کتنا مشکل تھا؟ یہ زیادہ مشکل نہیں تھا، کیونکہ جتنے سلیکٹڈ پائلٹس لیڈ بائی MM عالم اینڈ ادر گریٹ لیڈرز جن کا میں ذکر کروں گا، وہ سب تجربہ کار تھے۔ They were already at the peak and they had performed very well in 1965. So it took us no time. کیسا محسوس ہوتا ہے ایک ایسے طیارے کو اڑاتے ہوئے کہ آپ کے ہاتھ میں بھی وہی کنٹرول سٹک ہے جو آپ سے پہلے آپ کے ہیروز کے ہاتھ میں تھی؟ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں نے اپنا فائٹر کنورژن کورس کمپلیٹ کیا تھا اور معراج کے لیے میرا نام سلیکٹ کیا گیا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ معراج ایئر کرافٹ ایک مشکل جہاز ہے اور یہ میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ وقت کے ساتھ ٹریننگ کی اور جب میں نے اپنا پہلا مشن فلائی کیا تو میرے سارے شک و شبہات دور ہو گئے۔ معراج ایئر کرافٹ از اے ویری بیوٹیفل اینڈ اے ویری کیپیبل ایئر کرافٹ۔ بے شک یہ 1960s میں انڈکٹ ہوا پاکستان ایئر فورس میں۔ آئی تھنک کریڈٹ شوڈ بی گیون ٹو پاکستان ایئر فورس انجینئرز اینڈ ٹیکنیشینز جنہوں نے اس کی ویریس اپگریڈس کی اور آج کے جدید ترین جہازوں کے ساتھ اس کو مد مقابل کھڑا کیا۔ آئی فیل ریئلی آنرڈ اینڈ پریولیجڈ ٹو فلائی دس مشین جو ہمارے ہیروز نے فلائی کی ہے۔ میرا میسج جمانوں کے لیے ہے، لو پاکستان اینڈ اف نیڈ بی ڈائی فار پاکستان۔ پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ معراج طیاروں کو 5 دہائی کامیابی سے قوت پرواز ادا کرنے والے انجینئرز کی نمائندگی کے لیے اب میں اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں گی ایئر وائس مارشل محمد رفیع صاحب کو۔
سب سے پہلے تو آپ سے سوال پوچھنا چاہیں گے کہ 50 سال 5 ڈیکیڈز اتنے بڑے ٹائم سپین میں آپ نے معراج طیارے کو حالت جنگ کے لیے کیسے تیار رکھا؟ 1965 وار کے بعد یہ ایئر کرافٹ پاکستان ایئر فورس نے انڈکٹ کیے. پاکستان ایئر فورس کی لیڈرشپ کی یہ فورسائٹ تھی کہ یہ ایئر کرافٹ اگر آج انڈکٹ ہو رہے ہیں تو کل ان کا اوور ہال بھی ہونا ہے. پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس اسٹیبلش ہوا. نتیجہ یہ تھا کہ جب یہ ایئر کرافٹ تقریباً 10 سے 12 سال اڑ چکے تھے, ان کی اوور ہال بہت ضروری ہو گئی تھی, اور اس کمپلیکس کی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے یہ تمام کام پاکستان کے اندر ہوا. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو ان ایئر کرافٹ کو ہمیں فرانس بھیجنا پڑتا. کیا قیمت ادا کرنی پڑتی اللہ بہتر جانتا ہے. یہ جو پلاننگ ہوئی, جو ایئر فورس کی لیڈرشپ نے کی, اس فلیٹ کو اس وقت تک اڑا سکتی ہے جب تک وہ چاہے انشاءاللہ. پاک فضائیہ کی آزادی سے لے کر آج تک کا سفر دلکش انداز میں پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں ہمارے اور آپ کے جانے مانے ظاہر علی بکا. لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کا اندراج پہلی بار کیا جا رہا ہے, اور اس مقصد خاص کے لیے ان افراد کا تعین کیا گیا ہے جنہوں نے وقت کی قید سے آزاد ہو کر اپنا کام پاک فضائیہ کے لیے وقف کیا, اور وہ کام پاک فضائیہ کی پہچان بنا. اپنی آواز کے جادو سے انہوں نے کئی نسلوں کے دلوں میں وطن کی محبت کا بیج بویا ہے. 11 اگست 1955 کو جنم ہوا ایک ایسی آواز کا جس نے آنے والے دنوں میں کروڑوں دلوں پر راج کرنا تھا. یہ آواز ہے عالمگیر حق کی. مشرقی پاکستان میں پیدا ہونے والے عالمگیر حق کو اوائل عمری سے ہی گانے کا جنون تھا, اور یہی جنون انہیں 1971 میں شہر قائد لے آیا. زندگی کی گاڑی کو رواں دواں رکھنے کے لیے انہوں نے طارق روڈ پر واقع ایک ہوٹل میں گانا شروع کر دیا, اور ان کی سچی لگن اور مدھر آواز نے جلد ہی اپنے قدردان ڈھونڈ لیا. ان کے فن گلوکاری کے اعتراف میں انہیں کئی اعزازات سے بھی نوازا گیا, جن میں نگار ایوارڈ اور صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی خصوصاً قابل ذکر ہیں. عالمگیر کو پاک فضائیہ سے بھی خاص لگاؤ ہے, جس کے اظہار میں انہوں نے 1990 میں پاک فضائیہ کے لیے مجاہدین افلاک کے ٹائٹل سے ایک ملی نغمہ تخلیق کیا. انہوں نے نہ صرف اس ترانے کی موسیقی بلا معاوضہ ترتیب دی, بلکہ اپنے پرجوش گائیکی سے اس کے بول زندہ کر دیے. خوبصورت شاعری اور عالمگیر کی خوبصورت آواز سے تخلیق کردہ اس نغمے کو 3 اشرے بیتنے کو ہیں, مگر اس کے بول آج بھی ہر پیر و جوان میں ایک نیا جذبہ بیدار کر رہے ہیں. عالمگیر کی بے لوث خدمات اور اس ادارے سے والہانہ عقیدت کے اعتراف میں پاک فضائیہ انہیں سلام پیش کرتی ہے. ہم آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتے ہیں. ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج کے اس پروقار تقریب میں آپ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. ہم بڑے ہوئے سر آپ کے نغمے سنتے ہوئے, آپ کے سروں سے, آپ کی آواز میں آپ کے وطن کی محبت چھلکتی ہے. آج اس وقت اس وقت جو ماحول آج کے لیے میرے لیے بنایا گیا ہے, جو میں نے ساری زندگی میں نے محنت کی ہے, اور میرا ڈریم جو ہے, یہ ڈریم اس وقت, یہ وقت جو ہے میرا ڈریم کم ٹرو ہے.
90s में आई वाज टूरिंग द होल वर्ल्ड. मैं कहाँ से कहाँ पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ. तो साउथ अफ्रीका से मैं अमेरिका पहुँचा. वहाँ मेरा लॉस एंजल्स में मेरा शो था. तो उस वक्त उसी दिन आई रिसीव अ कॉल and a very surprising call from then at that time Air Chief साहब हकीमुल्लाह साहब. उनका फ़ोन आया तो मुझे कहते हैं हेलो आलमगीर बोल रहा हूँ. जी सर. कहते हैं आलमगीर देखो मैं नेक्स्ट ईयर मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो जाने से पहले मैं एक निशानी छोड़ के जाना चाहता हूँ. तो आलमगीर प्लीज़ एयरफोर्स के लिए एक नगमा बना दोगे. तो आई वॉज ओवरवेल्म्ड एब्सोल्युटली. इतना खुश हुआ था मैं. तो मैं भी सोचने लगा कि उन्होंने जब कहा कि निशानी छोड़ के जाना चाहता हैं, तो मेरे लिए एक चैलेंज बन गया था कि मैं ऐसे वैसे थोड़ी बना सकता कोई. मुझे भी इस जान लगा के बनाना है कोई चीज़ जो वाकई निशानी बने. जवान जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए हम आपसे मैसेज लेना चाहेंगे, लेकिन इस मैसेज के लिए आपको गुनगुनाना पड़ेगा. अपने गीत के थ्रू अपने मैसेज देंगे आप. माओ की दुआ पूरी हुई और हमें इतनी बड़ी दुनिया में घर मिल गया. अल्लाह का एहसान है, हमारा पाकिस्तान है. हम आन हम शान हम इसकी जान है, हम पाकिस्तान हैं. मैं दावत देना चाहूंगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पेश करने के लिए सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान निशान इम्तियाज मिलिट्री को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने हाथों से आलमगीर हक साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पेश करें. ख़वातीन और हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में. आज हमारे साथ दरमियान हमारे मौजूद हैं ग्रुप कैप्टन SM हुसैनी साहब. जी हाँ, और आइए देखते हैं इस मुनफरिद आर्टिस्ट के फनपारों पर मबनी एक छोटी सी दस्तावेजी फिल्म. जनवरी 1951 में रावलपिंडी में जन्म लेने वाले सैयद मसूद अख्तर हुसैनी ने 1971 में 51वीं GDP कोर्स के साथ कमीशन हासिल करके वो पाक फजाइया में शामिल हो गए. अपने कैरियर के अवाइल में आपकी बनाई गई पेंटिंग्स की वजह से एयर चीफ मार्शल अनवर शमीम ने उन्हें पाक फजाइया की तारीख को कैनवस पर मुंतकिल करने का फरीजा सौंपा. उन्होंने इस अहम फर्ज को चैलेंज समझकर कबूल किया और चंद सालों में इस काम में इस हद तक कामयाबी हासिल कर ली कि एक पेंटिंग्स को 1986 में इस्लामाबाद में नुमाइश के लिए पेश किया गया. फन मुसव्वरी में पेश की गई खिदमात के एतराफ में उन्हें तमगा बसालत और सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया. हुसैनी को ये एजाज़ भी हासिल है कि उन्होंने पाक फजाइया के अलावा बरादर इस्लामी ममालिक की फजाई अफवाज के लिए भी कई फन पारे तख्लीक किए. 1965 की पाक भारत जंग की 50 साल तकरीबात के मौके पर महकमा डाक ने जो यादगारी टिकट जारी किए वो भी इनकी पेंटिंग्स पर मुश्तमिल थे. पूरी कौम और पाक फजाइया ग्रुप कैप्टन हुसैनी की इन खदमात को कद्र की निगाह से देखती है और उन्हें खुलूस दिल से सलाम पेश करती है. आपकी भरपूर तालियों में स्टेज पर दावत देना चाहूँगी पाक फ़ज़ाइया के अजीम आर्टिस्ट ग्रुप कैप्टन SM हुसैनी को. Sir, what an honor to have you here. और मुझे ये जान के इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर के भी आप रूममेट भी रहे हुए हैं. जी जी. तो ये हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है आज हमारे साथ आप यहाँ मौजूद हैं. सर मुझे ये बताएं कि आर्टिस्ट जो हैं ये यूजुअली बड़े
حسن پرست ہوتے ہیں, خوبصورتی تلاش کرتے ہیں, تو آپ نے جہازوں میں کیسے خوبصورتی تلاش کی, یہ بتائیے. پہلی بات میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ جو ماحول ہے وہ بہت بڑا رول پلے کرتا ہے, اور ایک مصور اسی ماحول میں رہ کے اپنی عکاسی بہتر طور پہ کر سکتا ہے اگر وہ اس کا حصہ رہا ہے. پٹھان کوٹ اسٹرائک جی, یہ میں نے بنائی تھی 1965 کا ایک حملہ ہے. یہ تو لوگ پوچھے یہ کیا ہے پینٹنگ میں, یہ پٹھان کوٹ پر حملہ ہے. لیکن کچھ جو تجزیہ کار تھے انہوں نے کہا کہ یہ حملہ نہیں ہے, یہ پٹھان کوٹ پہ یلغار ہے. آپ کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا جا رہا ہے, اور اس کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا سابقہ ہمارے چیف مارشل جناب جمال احمد خان صاحب, جو کہ نشان امتیاز ملٹری اور ستارہ جرت ہیں, کہ وہ پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیں اور لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ آپ کو پیش کریں. تشریف لاتے ہیں سابقہ ایئر چیف مارشل جمال احمد خان صاحب, نشان امتیاز ملٹری ستارہ جرت. بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے. لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ گروپ کیپٹن ایس ایم حسینی کو پیش کیا جا رہا ہے, جن کی نگاہ جھکے تو حیا, اٹھے تو ادا, اور ترچھی پڑے تو قضا بن جائے. پینسر کی جنگ ہو یا پلوامہ, دشمن کو لگا کہ وہ بڑی آسانی سے پاکستانی سرحدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اندر آ جائے گا ہماری پاک سرزمین کے, اور اس کو بڑی آسانی سے ہم واپس جانے دیں گے. دشمن کی تاریکی میں گھڑی ناپاک سازش کا جواب پاک فضائیہ نے اتنا منہ توڑ دیا کہ جب تک وہ زندہ ہے وہ یہ جواب یاد رکھے گا. اس قدر جامع جواب کہ نہ صرف ان کے محفوظ ترین عسکری ٹھکانوں کو نشانے پر رکھا, بلکہ دشمن کے 2 جہاز بھی مار گرائے.